علی بھائی، جدید مسائل جیسے کرپٹو کرنسی کو کچھ علماء حلال کہتے ہیں، ڈراپ شپنگ کو، اور بہت سارے حرام کہتے ہیں، تو ان اجتہادی مسائل میں کس کے فتوے یا رائے؟ فتوے اور رائے کا مسئلہ ہی نہیں میرے بھائی، بالکل واضح چیز ہے۔ دیکھیں، فتوے تو لوگ یہ بھی دے رہے ہیں سب میرے نبی کے طریقے ہیں۔ جب کوئی رفع الیدین شروع کرتا ہے وہی تبلیغی جماعت اس کی دشمن بن جاتی ہے۔ سب سے بڑی دشمنی یہ کی ہوئی ہے کہ رائے بنڈ میں 2 مسجدیں بنائی ہوئی ہیں، صرف اتنے سے فاصلے میں۔ یہ بیرون کی مسجد ہے، یہ اندرون کی۔ یار، یہ دنیا کی تاریخ میں کبھی اتنی بڑی بدعت ہوئی ہے کہ باہر سے آنے والے مسلمان اس مسجد میں نماز پڑھیں اور پاکستان کے مسلمان اس مسجد میں پڑھیں؟ کیوں؟ انہوں نے بغیر رفع الیدین کے پڑھنا ہے اور آمین آہستہ کہنی ہے۔ انہوں نے چونکہ عرب کے مسلمان ہیں تبلیغی جماعت کے، انہوں نے اونچی آمین کہنی ہے کہ ہمارے لوگ بھی رفع الیدین شروع نہ کر دیں۔ یہ حرکت کبھی سعودیہ والوں نے کی ہے کہ انفی جو ہے الگ نماز پڑھیں کہ ہمارے لوگ رفع الیدین چھوڑ ہی نہ دیں؟ سارے کٹھے پڑھتے ہیں نا۔ یہ کیوں بدعت کی ہوئی ہے رائے بنڈ کے اندر؟ بدعت کبرا ہے یہ، امت کی جمعیت کو توڑنے والی چیز۔ تو یہ اس طرح کے اجتہاد کون سے اجتہاد ہے؟ اب رہ گیا یہ مسئلہ، میں نے پہلے بھی بتایا کہ آپ کو بھی اللہ نے عقل دی ہے نا۔ ایک بندہ کوئی بات بیان کرتا ہے، آپ اس کے دلائل دیکھیں، اس کو کاؤنٹر ویریفائی کریں، دوسرے کے بھی دلائل دیکھیں، کاؤنٹر ویریفائی کریں گے کس نے آیت اور حدیث پیش کی اور کس نے صرف ایک سطحی بات کر دی۔ اب 2 بندے سطحی باتیں کر کے سائڈ پہ ہو جائیں اور میں قرآن و حدیث پیش کر رہا ہوں اور آپ کہیں گے 3 رائے ہو گئی ہیں، یہ تو بڑی سخت زیادتی ہے یار۔ گھوڑے اور گدھے کو برابر تو نہ کریں یار۔ آپ اپنے گدھے کے اوپر کالی اور سفید لکیریں پھیر کے زیبرا تو نہ بنائیں۔ زیبرا لال ہوتا ہے، تو پتہ ہے؟ ہاں، کیونکہ گھریلو گدھا جو ہے نا یہ حرام ہے، بخاری مسلم میں ہے۔ زیبرا گھریلو گدھا نہیں ہوتا، یہ جنگلی گدھے میں آتا ہے، یہ حلال ہے۔ تو سرکار آپ اپنے گھریلو گدھے کو سفید اور کالی لکیریں پھیر کے انجینئر بنانے کی کوشش تو نہ کریں نا، یہ تو نہ کریں نا یار۔ ہم ہر چیز میں دلیل دیتے ہیں۔ کرپٹو کرنسی کے بارے میں میں نے کہا تھا کہ جب تک گورنمنٹ کی گارنٹی پیچھے نہیں ہے اس وقت تک آپ رسک نہ لیں۔ اس کرنسی کو میں حرام نہیں سمجھتا، جتنے ہماری کرنسی نوٹ بھی جو ہے اس کی بھی تو کوئی ورتھ نہیں ہے۔ اگر اسٹیٹ بینک ہٹ جائے، اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے حکومت پاکستان کی ضمانت سے شائع ہوا، یہ لکھا ہوتا ہے نا، حامل حاضہ کو مطالبہ پر ادا کرے گا، یعنی جو اس نوٹ کا پوزیسر ہے نا اسے اسٹیٹ بینک مطالبے کے اوپر اس کے ایکوینٹ سونا ادا کرنے کا پابند ہے، ورنہ تو یہ کاغذ کا ایک ٹکڑا ہے نا۔ ڈالر اور پاکستان کا جو 1000 کا نوٹ ہے یا 5000 کا نوٹ ڈالر سائز میں اس سے چھوٹا ہے لیکن اس کی ورث زیادہ ہے۔ کیوں؟ اس کے پیچھے یو ایس اے کی گورنمنٹ کی گارنٹی ہے۔ وہ $1 آپ دیں اور پاکستان کے آپ 170-75 روپے آپ کو ملتے ہیں، اور وہ بھی گارنٹی پیچھے سے ہٹ جائے تو گیا۔ تو یہ کاغذ کا نوٹ اصل ورتھ اس کی وہ گارنٹی ہوتی ہے جو اسٹیٹ بینک دیتا ہے اس ملک کا۔ تو کرپٹو کرنسی کے پیچھے بھی اگر کوئی جس طرح باہر کے ملکوں میں اب اس کو آفیشیل یوز کر رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں اس کے اندر۔ مسئلہ ہمارے ملک کے اندر بنا ہوا ہے جس کے اندر پھر ایشوز کھڑے ہو جاتے ہیں۔ فی نفسی اس کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جس طرح کاغذ کے نوٹ کی کرنسی آپ یوز کر سکتے ہیں اس کو بھی کر سکتے ہیں، لیکن وہ دوسرا انہوں نے کہا ڈراپ شپنگ والا۔ دیکھیں، ڈراپ شپنگ کے بارے میں بھی میں نے آپ کو بتایا ہے، میری ایک ویڈیو ہے حلال کاروبار کے 4 اصول، فوریکس ٹریڈنگ بھی لکھیں تو وہ ویڈیو کھل جائے گی، لاکھوں لوگوں نے دیکھی ہے وہ ویڈیو۔ اس میں ایک ایک چیز میں نے بیان کی ہے کہ حلال کاروبار کے لیے بڑی بڑی جو 4 شرائط ہیں وہ یہ ہیں کہ نمبر 1 وہ پروڈکٹ حلال ہونی چاہیے جس کا آپ کاروبار کر رہے ہیں، حرام چیز کا آپ کاروبار نہیں کریں گے۔ نمبر 2 اس کے اندر سود انوالو نہیں ہونا چاہیے، سودی کام نہیں ہونا چاہیے۔ نمبر 3 اس کے اندر غرر اور دھوکے والا معاملہ نہیں ہونا چاہیے، یعنی چیز ایگزسٹ ہی نہیں کرتی ہے، فرضی کمپنی بنی ہوئی ہے اور آپ اپنے کاروبار کو اس اعتبار سے لے کے چل رہے ہیں، ایسا کام نہیں ہونا چاہیے۔ نمبر 4 جوئے والا معاملہ نہیں اس کے اندر ہونا چاہیے۔ یہ 4 بڑی بڑی شرائط ہیں، باقی ساری اسی کی کرولریز ہیں۔ اب 1 کروڑ کاروبار بھی آپ لیں مختلف قسم کے یا فٹ کریں، آپ کو رزلٹ مل جائے گا۔ ہم سے نہ پوچھا کریں کہ یہ ہے یا نہیں ہے، ہم نے آپ کو اچھے لڑکے اور لڑکی کی خوبیاں بتانی ہیں، رشتہ ہم نے نہیں ڈھونڈ کے دینا آپ کو۔ ہاں،
ہم نے آپ کو حلال یا حرام کاروبار میں فرق بتانا ہے؟ کاروبار تو دنیا میں لاکھوں ہیں، تو میں تو عمرے نو مل جائے تو میں کلپ ہی ریکارڈ کراتا رہوں گا اس کے اوپر. اسی لیے قرآن و سنت میں جنرل رولز بتائے جاتے ہیں، اس کے مطابق آپ لے کے چلیں. یہ ڈراپ شپنگ والے مسئلے میں جو علماء کی ریزرویشن تھی وہ بخاری مسلم کی وہ حدیث کہ جب تک مال پہ قبضہ نہ کر لو اس کو آگے نہ فروخت کرو، اس کی بنیاد پہ وہ کہتے تھے کہ آپ اس طرح نہ کریں، آپ پہلے قبضہ کریں. تو میں نے کہا تھا کہ یہ حدیث اس صورت میں ہے جب دھوکے کا اندیشہ ہو. جب دھوکے کا اندیشہ نہ ہو تو یہ حدیث اپلائی نہیں ہوتی، کیونکہ صحیح مسلم میں عبداللہ ابن عباس کا قول ہے کہ نبی علیہ السلام نے یہ اس لیے فرمایا تھا تاکہ دھوکہ نہ ہو. مثلا 2 ٹرک آئے ہیں کھجور کے، آپ نے ان کو کھول کے دیکھا ہی نہیں ہے اور آگے بیچ دیا کہ اس کے اندر اس کوالٹی کی کھجور ہے اور وہ اس کوالٹی کی نہیں تھی، تو اگلے بندے کے ساتھ تو دھوکہ ہو گیا نا. اس لیے کہا گیا قبضہ کرو پھر آگے کرو. لیکن ہمارا جو آج کل کے دور میں کمپنیز معاملات کو لے کے چل رہی ہیں اس میں یہ دھوکہ نہیں ہوتا. ڈالڈا آئل کا ڈبہ آپ کراچی سے لیں، پشاور سے لیں، جہلم سے لیں، ایک ہی ہوگا، کمپنی کا فرق نہیں ہوتا. اور سپوز اگر کوئی کہتا ہے جی میں نے کراچی سے مال بک کرایا، میں پہلے جہلم اتاروں گا پھر پشاور بھیجوں گا، چلو جی اتار لیا تم نے، قبضہ کر لیا، قبضہ کر کے نکالا تو کچھ نہیں، کیونکہ تم نے ایک ایک ڈبے کو کھول کے چیک تو نہیں اندر سے کرنا، تو اینڈ رزلٹ تو کوئی نہ ہوا. تو اس کی بجائے ایک جہلم کا تاجر ڈائریکٹ بکنگ کرائے کہ پشاور تک کراچی سے پہنچ جائے تاکہ اس کا اپنا ہی کرایہ ڈبل بچ جائے، تو اس کا رائٹ ہے. باہر سے آپ آئی فون یا سامسنگ کے فون منگواتے ہیں تو وہ پن پیک ہوتے ہیں، ان کی گارنٹی ہوتی ہے. یہ تو نہیں کہ پہلے قبضہ کرنا، اچھا قبضہ کر کے آپ کھول تو پھر بھی نہیں سکتے ورنہ تو اس دام بکے گا نہیں. تو قبضہ کر کے کرنا کیا ہے اس میں سے؟ یہ قبضہ ان چیزوں پہ کیا جاتا ہے جو اوپن چیزیں ہیں، کھلی ہوئی چیزیں ہیں، جن میں غرر کا، دھوکے کا اندیشہ ہے. اس طریقے سے دست بدست کاروبار کا سونے کا نبی علیہ السلام فرمایا، وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے. ایک صحابی نے ایک ہار خریدا جس میں موتی بھی لگے ہوئے تھے، سونا بھی، غالباً وہ 12 تولے کا تھا، لیکن سونا اس میں زیادہ نکل آیا. اتنا سونا اس کم سونے پہ انہوں نے خریدا تھا. تو پھر نبی علیہ السلام فرمایا کہ جو یہ سونا ہے، چاندی ہے، گندم ہے، کشمش ہے، اناج ہے، اس کا کاروبار دست بدست کرنا ہے، ادروائز اس میں سودی انوالومنٹ ہو جائے گی. یہ ریزن تھی. تو وہ لاجکس ہوتی ہیں اس کے پیچھے.